السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز میرے سامنے بیٹھے ہم صاحبان اور معزز ساتھیوں، آج کے اس تقابلی پروگرام میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حقیقی بات یہ ہے کہ کل تلک اس ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے، ان کے اندر ہچکچاہٹ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں ناروا طور پر اپنی تہمتوں کا شکار بنا کر لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر علماء اکرام کی محنتوں، ان کی جد و جہد، ان کی قربانی کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو ہندوستان کی دیواروں سے منوایا، زمین سے منوایا، ہواؤں سے منوایا، فضاؤں سے منوایا کہ اس دور میں، اور یہ بات ہم نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کی، لڑائی سے حاصل نہیں کی، یہ بات اپنی یکجہتی اور اپنے اتحاد جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے جھنڈے تلے اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے منوائی اور ہندوستان والوں کو بتلائی ہے اور ہندوستان والوں کو سمجھائی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے نوجوانوں نے اپنی خودی کو صورت فولاد ثابت کر دیا ہے، اور سیرت النبی کے حوالے سے میرے اس مختصر سا وقت میں میرے نوجوانوں کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا رہبر، تمہارا مرشد، تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر وہ ہے جس کے بارے میں کسی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں جمتی ہے ایسے بہادر خال خال کہ ایسا چشم فلک نے ایسا بہادر ہی نہیں دیکھا، ایسا جانباز، ایسے بہادر، ایسے موت سے ٹکرا جانے والا، اس کائنات کو اپنے نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔
تم اس نبی کے امت ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو۔ اور اس دور میں اہل حق کا اگر کوئی اہل حق ہے تو اہل حق کا قافلہ اگر کوئی ہے تو صرف اہل حدیث ہے، کیونکہ نبی کے بعد اوروں نے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ اللہ مجھ کو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں جس کو نبی کے بعد کسی اور کے چہرے کی تلاش میں نکلے۔ اور یہ تو تھے ہی، اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا، اس نے بھی سمامہ کا گورنر سمامہ